سر آپ نے جو ذکر کیا تھا وللہ الحمد، کچھ کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں یہاں پہ، کچھ انفارچونیٹلی جو کتابیں ہمارے پاس یہاں پہ دستیاب نہیں تھیں، تو یہ کتاب وللہ الحمد جو کتاب ہے اس کے یہ میں بتا دوں اس کے بارے میں بتائیے گا سر۔ یہ وللہ الحمد جو ہے یہ حمدیہ مجموعہ ہے، اور یہ 1150 اشعار سے زیادہ اشعار پر محیط ہے ماشاء اللہ۔ تو اس کے بارے میں غیر منقوط کلام کے بارے میں میرے عالم فاضل دوستوں نے بتایا کہ سب سے، بلکہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں، مثلا خواجہ محمد زکریا صاحب جو بہت بڑا نام ہے، تو انہوں نے لکھا باقاعدہ کہ جو غیر منقوط ہے وہ 500 سے زیادہ اشعار نہیں ہوئے اور انشاء کے ہیں۔ تو میں نے جب یہ لکھا تو اس میں جو پہلی نظم ہے وہ 786 اشعار پر مشتمل، پہلی نظم جو ہے وہ 786، اور مثنوی کی حیث میں ہے وہ۔ بعد میں بہت ساری اس میں محامد ہیں، حمدیہ کلام ہے، منظومات ہیں، تو اس طرح سے اسے شمار کیا جائے تو یہ ادب کی تاریخ ادب اردو میں، اردو شاعری میں سب سے ضخیم کتاب ہے۔ سر یہ ملاک کو محور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی آپ کی زبان میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ملاک و محور عالم محمد یہ نعتیہ کلام ہے، اور یہ غیر منقوط ہے۔ وہ جیسے وللہ الحمد غیر منقوط ہے، یہ بھی غیر منقوط ہے۔ تو اس میں 850 سے زیادہ اشعار ہیں۔ مثلا اس کی پہلی نظم جو ہے اس کا قافیہ جو ہے، ردیف جو ہے رسول اللہ آتا ہے، اور اندر کا جو قافیہ ہے، ردیف سے پہلے قافیہ ہوتا ہے، وہ بدلتا گیا ہے، اور 40واں شعر بالکل ردیف اور قافیے سے مختلف ہے کہ وہ فلو آ کے میں نے اسے روک دیا وہاں پر۔ تو یہ بڑی پڑھنے والی چیز ہے۔ تو اسی طرح سے 40 اشعار کی یہ نظم جو ہے، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں جب نبوت آپ کو عطا کی گئی تو وہ 40 برس۔ کیا خوبصورت نسبت ہے سر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو نعتیں نعوت ہیں ان کی تعداد 63 ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے پیارے آقا کی عمر کریم جو ہے 63 وہ 63 تھی۔ تو اسی طرح سے نسبت کے ساتھ سب کچھ کہا گیا۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ملاک جو ہے لفظ کی تشریح میں نے پہلے کر دی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ تو بہت اسے پسند کیا گیا، دنیا بھر میں کیا گیا، جو صاحب ذوق لوگ ہیں اسے پسند کرتے ہیں۔ سر یہ میرے پاس توشیح اسماء الحسنی ہے جو فن شاعری میں ایک بہت مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسماء الحسنی پہ بھی آپ نے لکھی ہے، اس کے بارے میں مختصراً ہماری یہ توشیح اسماء الحسنی یہ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی توشیح ہے۔ اچھا، توشیح یہ ہے کہ جیسے مثلا زاہد صاحب کی میں توشیح کرنا چاہوں تو میں پہلا مصرع زے سے کہوں گا، ایسے لفظ سے اس کا آغاز کروں گا جو زے سے ہوگا، پھر دوسرا مصرع جو ہوگا الف سے ہوگا، تیسرا مصرع ہے سے ہوگا، چوتھا مصرع دال سے ہوگا۔ تو میں نے اپنے اللہ پاک کے جتنے اسماء گرامی 154 میرے علم میں تھے، تو سلمان پوری نے جو بیان کیے ہیں تو ان لکھا ہے، اس کے بارے میں بھی سر آپ جی میں آپ سے عرض کروں، یہ سفر نامہ حج ظاہر ہے کہ حج کا ہی سفر ہے، تو اس میں کہنے والوں نے یہ کہا، اس پر کئی ایم فل کے تھیسز ہو چکے ہیں، اس پر یہاں بہاولپور سے بھی ہوئے ہیں، فیصل آباد سے بھی ہوئے ہیں، ایک غالباً اب بھی ہو رہا ہے، تو بہت سارے ایم فل کے تھیسز ہوئے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ پہلا ایڈیشن جو تھا وہ صرف حج پر مشتمل تھا، حج کے سفر کا میں نے بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد کیونکہ میں نے 2 عمرے بھی کیے ہیں، تو اس میں عمرات کا یہ نیچے لکھا ہوا ہے، سفر نامہ حج اشاعت دوم ما اضافہ احوال عمرات بعد از حج، یعنی حج کے بعد کے جو عمرات ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ جس نے بھی اسے پڑھا اسے اللہ تعالیٰ نے
یہ احسان اس پر کیا کہ اس نے حج ضرور کیا. سبحان اللہ. اور عجیب بات میں آپ سے عرض کروں، نام نہیں بتاؤں گا، میرے ایک دوست وائس چانسلر صاحب تھے، تو میرے بھائی شفیق صاحب نے وہ جو پہلا مجموعہ یہ اس کا آیا پہلا ایڈیشن، کہنے لگے جی وائس چانسلر صاحب کو دینا. میں نے کہا چلیں جی دے آتے ہیں، دوست تھے وہ بھی میرے. چلے گئے تو ان کے پاس جب بیٹھے تو سامنے لان میں وی سی ہاؤس کے، تو وہاں جا کے ہم بیٹھا کرتے تھے. ان سے پہلے ڈاکٹر شفیق صاحب ہوتے تھے، انہیں پتہ ہے، وہ بھی میرے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے. تو میں نے کہا کہ جی مجھے شفیق صاحب نے کہا ہے، جو بعد میں ڈین ریٹائر ہوئے ہیں، اردو کے استاد تھے. میں نے کہا جی انہوں نے مجھے اصرار کیا ہے کہ میں اپنا سفر نامہ حج آپ کو دوں. تو کہنے لگے ناز صاحب ایسا ہے کہ جو میرا تو مذہبی رجحان کوئی ایسا نہیں، لیکن آپ کی بھابھی جو ہیں وہ بہت پسند کرتی ہیں ایسی کتب کو. میں نے کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں ایک تو معقول آدمی ہے. اچھا میں نے کہا لیکن اس وقت میرے دل کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچی. میں نے کہا لے جناب یہ کتاب لے جائیں، آپ گھر میں رکھیں، آپ حج پر جا رہے ہیں. کچھ دن کے بعد ان کے سیکریٹری تھے لیاقت صاحب، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ وی سی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ کروائیے. کہ ناصر صاحب ہم حج پہ جا رہے ہیں. کیا وہاں کی حکومت نے پاکستان کے وی سیز کو بلایا ہے، تو آپ کی بھابھی اور میں دونوں جا رہے ہیں، تو ہم حج کرنے کے لیے. تو میرے دوستوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور واقعی ایسا ہوا. مثلا ڈاکٹر شفیق صاحب نے پڑھا، حج پہ چلے گئے. جنہوں نے پڑھا ہے ان کی خواہش ہو جاتی ہے کہ وہ حج. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا رائٹر ہوں، میں بڑا معمولی سا آدمی ہوں، لیکن میرا یہ کلیم ضرور ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے تو جتنے سفر نامہ حج آپ نے پڑھے ہیں آپ کو یہ بالکل مختلف نظر آئے گا. جی بہت زبردست. انشاءاللہ اب تو میں اس کو پہلی فرصت میں ہی پڑھنا چاہوں گا، بہت تاکہ اللہ اپنے در پہ بلا لے. مہربانی. اور سر میرے پاس اگلی کتاب جو ہے وہ توشیح اسماء محمد ہے. آپ نے اسماء الحسنہ پہ لکھی، اس کے بعد اسماء محمد پہ لکھی، اس کے بارے میں بھی اسماء محمد میں یہ تقریباً 486 اسماء پاک کا میں نے. اب آپ کہیں گے کہ 486 کہاں، یہ ہم تو 99 سنتے تھے اور یہ سنتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب تک 1338 اسماء پاک، تو اس میں سے 486 میں نے اس لیے کیے کہ بہت سارے اسماء پاک کو مولوی برکت علی، مولانا برکت علی صاحب ہیں، تو انہوں نے جو دریافت کیا تو اس میں سابقے اور لاحقوں سے انہوں نے نام پیدا کیے. تو میں نے صرف وہ جو صاف تھے نام، صاف سے مراد جو صرف مفرد نام تھے، میں نے ان پر کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم بھی کیا ہے. تو یہ اب جو میری کتاب آنے والی ہے وہ بھی توشیح اسماء، اس کا نام میں نے رکھا ہے، کمپوز ہو چکا ہے کہ حمد الہ مدح محمد. وہ حمد کی بھی ہے، یعنی اسماء پاک اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ادھر محمد کے ہیں. تو وہ کمپوز ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی جلد عطا ہو جائے. سر اگلا شاہکار جو میرے ہاتھ میں ہے وہ 7,500 اشعار پر مشتمل جو ہے منظوم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلغ العلا بکمال. جی اصل میں مجھے کہنا چاہیے نہایت انکسار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جب میں پہلی دفعہ حج پر گیا تھا تو وہاں پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کے گرہ اوزاری جیسے ہوتا ہے، وہ بہت نرمی کے ساتھ، آواز پیدا نہیں ہونا، وہ سارا کچھ جو بھی احترام ہوتے ہیں وہ کر رہا تھا میں. تو اس وقت میں نے دعا مانگی تھی کہ یا رسول اللہ اپنے غلاموں میں شامل کیجیے اور مجھ سے ایسا کام لیجیے. تو واپس آ کے یہ مجھے عطا کی گئی. یہ 7,500 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے، پہلے بھی میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جتنے عہد نبوی کے میرے آقا کے ساتھ جتنے کردار، چاہے وہ
کفار کے ہوں چاہے وہ ہمارے مسلمانوں کے ہوں، ان کے، کیونکہ عرب میں کسی کو پکارنے کے لیے کنیت کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا اچھے اچھے لوگ ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ حضرت ابو طالب کا نام کیا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے. چلیں بھئی ابو سفیان کا نام بتا دیں، حضرت ابو نہیں آتا. تو میں نے پہلے بہت محنت کر کے، اس وقت تو یہ سارا کچھ نہیں تھا، یہ جو موبائل میں سارا، تو میں نے وہ بہت کوشش کر کے اس عہد کے سبھی لوگوں کے اسماء کو، یعنی پورے اسماء اصل لکھے، اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تقریباً پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جتنا بھی لکھیں تو آپ ابتدا ہی کر پاتے ہیں، انتہا تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. یہ ماشاءاللہ ایک ضخیم کتاب ہے اور تقریباً یہ 556 صفحات پر مشتمل ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. خورشید صاحب، بہت ایسی خوبصورت گفتگو کہ دل تو کرتا ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، لیکن ظاہر ہے کہ پروگرام میں وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. بس ایک آخری سوال میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کی گفتگو میں آپ نے کہا کہ جب آپ بتا رہے تھے کہ ادب سے آپ کا جو ہے وہ لگاؤ اور شغف جب اس کا ابتدا ہوئی، تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ کا نہیں، ایک کنی کا کمال تھا. تو اگر میں صحیح اس کا تلفظ ادا کر رہا ہوں کہ تو وہ میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آج کے دور میں اس معاشرے میں ہمارے نوجوان نسل کے لیے وہ ایک کنی کہاں گئی، وہ کہاں چلی گئی کہ آج ہم اس قدر جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ سب میں آپ کر دوں تو ہمیں صرف 2 آنے ملا کرتے تھے اور وہ ختم نہیں ہوتے تھے. اب سکوں کا کیا قصہ تھا کہ دھیلا تھا، پیسے کے 2 حصے، اور پائی تھی پیسے کے 3 حصے، اور پھر ٹکا تھا، پھر اکنی تھی، پھر دونی تھی، پھر چونی تھی، پھر اٹھنی تھی، پھر روپیہ تھا. تو روپیہ کسی کسی کے پاس ہوتا تھا. پھر 10 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، سب سے بڑا. آج 5000 کا نوٹ ہے، اس وقت 10 روپے کا نوٹ لال سا ہوتا تھا. تو 10 روپے کا نوٹ میں اور بھائی صاحب لے کے مارکیٹ میں آتے تو مہینے کا راشن لے کے چلے جاتے، پیسے اس میں سے بچ جاتے تھے. اس وقت کی اکنی جو تھی نا وہ آج کے کئی روپوں کے برابر تھی. تو اب وہ اکٹھی ہونا، ہمیں تو ایک دھیلا یا ایک پیسہ ملتا تھا، اور دھیلے کی کیا قیمت ہوتی تھی کہ آپ گئے ہیں اسکول کے باہر، وہ چنے والا بیٹھا ہوتا تھا، اتنے وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی، آپ نے اسے دیا کہ جی چنے دے. اب اس نے اٹھا کے ہمیں دیا، یہ پورا اوک میں آ گیا، کہنے لگے میاں آپ کے بچ گئے، کل لے لینا. اس دھیلے میں چنے بچ جاتے تھے. 2 دن کے دھیلے کے بعد تیسرے دن فری ملتے تھے. تو یہ وہ دور تھا. پورے گاؤں میں ہمارے میں کسی کے پاس 100 روپیہ نہیں تھا، مجھے پوری طرح یاد ہے. تو وہ اکنی بڑی محبوب اکنی تھی. تو وہ اکنی جو ہے نا، فکر ہوتی تھی کہ میں آج اگر کتاب یہ پڑھ نہ سکا تو کل میں لائبریری والے کو جب کتاب دینے جاؤں گا تو وہ کہے گا بیٹا ذرا ایک آنا اور دو. وہ کہاں سے لاؤں؟ پیسے نہیں ہوتے تھے. لیکن جس کے پاس پیسے تھے بڑی خیر و برکت کی بات تھی. بہت ساری خیر و برکت کی باتیں ہیں جو اس نشست میں بیان نہیں کی جا سکتی. اسے آپ کسی وقت آپ بیٹھ جائیں گے تو سناؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا ایسا عہد تھا. تو اکنی کا یہ پس منظر تھا. سر ایکچولی جو اکنی کی بات ایڈوکیٹ صاحب نے کی تھی وہ اس پس منظر میں تھی کہ جیسے پہلے لاہور میں پاکٹی ہاؤس تھا، اب ملتان میں بھی اس طرح کی ایک نشست ہے. اور آپ نے اپنی شروع گفتگو میں ذکر کیا کہ آپ جب منشن آباد میں تھی تب آپ نے بھی ایک کلب بنایا ہوا تھا. تو مجھے اسی وقت تجسس ہو رہا تھا کہ میں آپ سے یہ کویسچن، زاہد صاحب کی اجازت سے، یہ اگر ٹائم تھوڑا سا ہے
تو یہ کویشچن ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا مصر آباد میں آپ نے کلب سٹارٹ کیا، وہ کس نوعیت کا تھا اور اس میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز اور کون لوگ تھے؟ وہ کلب جو تھا اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا. کیونکہ بنچر آباد پورے میں جو ہے وہ کوئی شاعر نہیں تھا. ایک صاحب تھے تو وہ کوئی کسی علاقے کے چیئرمین تھے، وہ کہتے تھے میں شاعر ہوں. تو مجھے کہنے لگے کہ کیسے شاعر بن سکتا ہوں میں. تو میں نے شرارتاً میں نے انہیں کہا کہ جہاں غالب لکھا ہوا ہے غالب کو ہٹا دو، احمد بخش لگا دو، تم شاعر بن گئے. تو صفدر صاحب آئے، وہ اس وقت جو تھے ڈائریکٹر تعلیمات تھے وہاں کے، رادر ڈائریکٹر جنرل تھے کیا تھے، وہ آئے. تو ان کے اعزاز میں مشاعرہ تھا. تو ہم نے انہیں سکھایا ہوا تھا کہ جب شعر کی داد دینا ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے. اب جیسی کاظمی صاحب نے ایک شعر پڑھا تو انہوں نے کہا جی کیا خوبصورت اطاع پایا جاتا ہے. اب اطاع تو عیب ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے میری طرف دیکھا، میں نے کہا جی آپ اسے داد سمجھیں، میں بعد میں سمجھاؤں گا. تو یہ ماحول تھا، وہاں کوئی شاعر نہیں تھا. اچھا بعد میں وہ کالج جسے اب پراچا کالج ہے، کامرس کالج ہے. ہاں جی، نہیں کامرس کالج تو اب ہے. جو ایک پراچا کالج آپ کا بنا ہے وہ میاں سعید صاحب پراچا جو تھے جی ان کے والد کے نام پر ہے یا دادا کے نام پر. انہوں نے ساری زمین انہیں ڈونیٹ کی تھی. تو لائبریری وہ جو اپنا کالج بنا میرے سامنے بنا، اس کے پرنسپل صاحب اور یہ سارے دوست تھے ہمارے. تو اس میں بھی ایک شاعر آئے تھے زیدی صاحب، وہ بھی جتنا زور نہیں لگانا چاہیے اس سے زیادہ زور لگا کے شعر پڑھتے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس وقت وہ بڑا پسماندہ سا علاقہ تھا. جی. تو وہاں شعر و شاعری، ہاں البتہ میاں سعید پراچا صاحب کا شعری ذوق بہت اچھا تھا. شاعر نہیں تھے، پڑھتے تھے، بہت اشعار انہیں یاد تھے. جو میونسپل جو ٹاؤن کمیٹی تھی اس کے وہ چیئرمین تھے، وہ میرے بڑے اچھے بھائیوں کی طرح تھے. تو ان کے ساتھ اچھا وقت گزرتا تھا. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ سیشن جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو سر دل تو ایسے کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے جائیں اور ریکارڈ ہوں یا نہ ہوں آپ کے پہلو میں بیٹھے رہیں اور آپ سے باتیں کرتے رہیں. اتنی خوبصورت باتیں سننے کو مل رہی ہیں. یہ سر ہم نے تقریباً جو ہے وہ 6 کتب کا تعارف آپ کا پیش کیا ہے. باقی کتب جو ہیں ان کا تعارف انشاءاللہ ہم کسی اگلی نشست میں جی جب آپ اجازت دیں گے اور آپ نہیں میری طرف تو اجازت ہے. سہل ہوگی. آپ صرف زید علی خان صاحب سے اجازت لے لیں، اس لیے کہ میں بھی ان کی اجازت سے آیا بیٹھا ہوں. اور دوسری بات ہے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. زید علی خان صاحب آپ کا بیٹا آپ کا، آپ بہت اچھے نفیس لوگ ہیں، اچھے خیالات رکھنے والے. آپ نے میری جو پذیرائی کی میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا اور آپ سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں. جی بہت شکریہ. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. اس سب میں میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زاہد علی خان صاحب کا، جنہوں نے ہمیں، مجھے اور ایڈوکیٹ صاحب کو، اسد صاحب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خورشید ناظر صاحب جیسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گفتگو کی اور جو اپنی علمی پیاس تھی اس کو کسی حد تک سیراب کیا. امید ہے کہ یہ سیشن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا اور جو خورشید ناظر صاحب کے ساتھ ہم مزید بھی سیشن کریں گے اس وزڈم کارنر میں. ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.